يصعد في السماء اللهم لا تجعلنا منهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم آئیں گے. قیامت کا دن ہے، لوگوں کے اعمال نامے دکھائے جا رہے ہیں، اس کا سین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو، جو بھی انہوں نے عمل کیے تھے ان کو ہم اپروچ کریں گے. اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں پہلے، پھر میں اس کی تعبیر سمجھاتا ہوں آپ کو. قریش کو جب یہ سننے کو ملا کہ ایک آخرت بھی ہے تو ان کے ذہن میں خیال آیا ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم گندے کام ہی کرتے ہیں. میں نے بھی کوئی چیریٹی کی ہوئی ہے، میں نے بھی کسی کی مدد کی تھی، میں بھی سچ بولتا ہوں، ہمیشہ تو جھوٹ نہیں بولتا، میں نے بھی اپنی فیملی کا خیال رکھا تھا، میں نے بھی اچھے کام کیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے سارے میرے کام اچھے جو کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے؟ یہ تو ناانصافی ہے. ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں لیکن پھر بھی میرے اندر کچھ تو اچھائی ہے، اس کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، اس کا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے. اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفی سوال اٹھایا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر یہ لوگ بات کر رہے تھے جن پر قرآن کا سچ ہونا واضح ہو چکا تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی جن پہ قرآن کا سچ ہونا واضح نہیں ہوا. جن پر یہ واضح ہو چکا انہوں نے یہ نیا سوال نکالا. ٹھیک ہے سچ، لیکن اگر میں نہ مانوں پھر بھی میں اچھا تو ہوں نا، اتنا تو برا نہیں ہوں. سچ کو پہچاننے کے بعد اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے. اور اس کرائم کے بارے میں ایسے کرائم کرنے والوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کے سامنے ہم آئیں گے، فجعلناه هباء منثورا، اس کو ہم ہبا بنا دیں گے. ہبا سمجھ لیں کیا ہوتی ہے. کبھی دھوپ میں آپ کسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کو دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک سے ڈسٹ کے پارٹیکل سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو آپ ٹچ کرنے کی کوشش کرو تو وہ مزید اڑ جاتے ہیں. اس کو ہبا کہتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے باریک سے تنکوں کو ہبا کہا جاتا ہے. اور پھر ہبا خود سے پھیلتے رہتے ہیں، وہ ایک جگہ نہیں رہتے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ اس کو ٹچ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیل جاتے ہیں. منثور کہتے ہیں تیزی سے پھیلنا، ہر طرف کو پھیلنے کو. لیکن ہبا تو بائی ڈیفینیشن خود ہی سے پھیلتی ہے، اس میں منثور کا اضافہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہبا تو ہوتی ہی پھیلنے کے لیے، اس کی تو تعریف ہی ایسی ہے. منصورہ سے مراد ہے وہ ایسا پھیلے گا اس دن جیسا اس نے کبھی پھیلا نہیں ہوگا. ایسی ڈسپرشن جو ابھی بھی نہیں ہوتی. اور کیا اعمال کا وزن ہوتا ہے نا اس دن، اعمال کا پلڑا ہوگا. اور یہ سمجھے ان اعمال کا کوئی وزن ہے تو اللہ نے کیا تعبیر دکھائی اس چیز، ان اعمال کو میں کیا بنا دوں گا؟ ایسا غبار جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا اور وہ پھیلتا اڑتا، ہوا اس کو نیچے نہیں لا سکتی. وہ اتنا باریک ہے کہ گریوٹی اس کو نیچے نہیں لاتی. ہباء منثورا، کمپلیٹلی ویٹ لیس، کوئی وزن نہیں ہوگا ان اعمال کا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فرض کریں کوئی تھا بلینئر تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا، لیکن وہ 2-3 ملین ہر سال چیریٹی میں دیتا تھا. ایسی بات تھی نا. لیکن یہ لوگ جب دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ ٹیکس بریک، ٹیکس شیلٹر، پبلک ریلیشنز. عمل تو اچھے ہیں لیکن ان عمال کے پیچھے اصل میں یا کوئی نہ کوئی اپنائیت کی طرف، کوئی نہ کوئی ہائپر انڈیویجولزم کی طرف بات جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے عمال کی اصل میں دنیا میں تو بہت ویلیو ہوگی. آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بھی بن گیا ہے، ایک اسکول بھی کھل گیا ہے، ریلیف ورک بھی ہو رہا ہے، ایکچولی کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی مورل ویلیو کیا ہے اس انسان کے لیے؟ ہباء منثورا، کچھ بھی نہیں ہے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.